جلتے جنگلوں سے لے کر تباہ کن سیلابوں تک۔ یوں محسوس ہوتا ہے جب بھی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی قدرتی آفت سرخیوں میں نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ صرف ہمارا گمان نہیں ہے، بلکہ اعداد و شمار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں موسم سے جڑے حادثات کی تعداد اور شدت دونوں بڑھ رہی ہیں۔ عالمی موسمیاتی تنظیم کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق پچھلے 50 سالوں میں اوسطاً ہر روز ایک موسم، آب و ہوا یا پانی سے متعلق آفت پیش آئی ہے جو روزانہ تقریباً 115 انسانوں کی جان لے لیتی ہے، لگ بھگ $202 ملین کا نقصان کرتی ہے۔ اگست 2025 میں پاکستان کے شمال مغرب میں ایک خوفناک کلاؤڈ برسٹ ہوا جس نے محض ایک گھنٹے میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش برسائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک آنے والے سیلاب نے سوات اور گنیر کے علاقے کو تہس نہس کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں درجنوں گھر اور پل پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ گنیر میں صرف ایک ہی دن تقریباً 300 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ صرف 48 گھنٹوں کے اندر خیبر پختونخوا اور کشمیر میں ملا کر 320 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ سب دیکھ کر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے اور اتنا خطرناک کیوں ہے؟ موسم کے ماہرین کی تعریف کے مطابق اگر کسی ایک گھنٹے کے اندر 30 مربع کلومیٹر کے اندر 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش برس جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال یاد رکھیں۔ گرم ہوا زیادہ پانی سنبھال سکتی ہے۔ سائنسی زبان میں کہا جائے تو 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافی گرمی پر ہوا تقریباً 7% زیادہ پانی اپنے اندر جذب کر سکتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے آسمان پر ایک بڑی سپنج لٹک رہی ہو، جو جتنی زیادہ گرم ہوگی اتنا زیادہ پانی اپنے اندر جذب کر لے گی۔ جب یہ سپنج اچانک نچڑتی ہے تو بے تحاشا پانی نکلتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے انتہائی شدید بارش اور فلڈنگ۔ یہی وجہ ہے کہ بدلتا ہوا موسم اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت بارشوں کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا رہا ہے۔ عالمی موسمیاتی تنظیم کی اس بات نے تصدیق کی ہے کہ فضا میں اب پہلے سے کہیں زیادہ بخارات موجود ہیں جو انتہائی بارش اور جان لیوا سیلابوں کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ یہ سارا پانی جب ایک دم گرتا ہے تو پہاڑی ڈھلوانوں سے نیچے تیزی سے آتا ہے اور ایک جگہ جمع ہو کر شدید فلیش فلڈنگ کا شکل اختیار کرتا ہے۔ بلکہ یہی واقعہ 2025 میں سوات اور گنیر میں پیش آیا۔ ایک افسر کے مطابق گنیر میں صرف ایک صبح ایک گھنٹے کے اندر 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ سوچیں، جتنا پانی عام طور پر ایک مہینے میں برستا ہے، اگر وہ صرف ایک گھنٹے کے اندر برس جائے تو دنیا کا کوئی بھی قدرتی یا انسانی بنایا ہوا ڈرینیج سسٹم اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان پچھلے کئی برسوں سے بار بار ایسے ہی تباہ کن سیلابوں کا نشانہ بن رہا ہے اور بار بار لگ رہا ہے اس بار کا سیلاب پچھلی بار کے سیلاب سے زیادہ خطرناک تھا۔ چلیں آپ کو مثال دیتے ہیں۔ 2010 کا سیلاب ملک کے 20% رقبے کو پانی نے ڈھانپ لیا۔ 2 کروڑ لوگ براہ راست متاثر ہوئے۔ تقریباً 1985 لوگ جانوں سے چلے گئے اور معاشی نقصان $10 ارب سے بھی زیادہ کا ہوا۔ صرف 12 سالوں بعد 2022 پاکستان ایک بار پھر شدید مونسون کی بارشوں کی زد میں آیا اور پھر اس بار 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، یعنی ہر 7واں پاکستانی اس آفت کا شکار ہوا اور اس دوران 1730 سے زیادہ اموات ہوئیں اور معاشی نقصان $30 ارب سے بھی کراس کر گیا۔ اب صرف 3 سال بعد پاکستان پھر سے پانی میں ڈوب رہا ہے، لیکن یاد رکھیں سیلاب پاکستان کا اکیلا مسئلہ نہیں ہے۔ ملک کو بار بار شدید ہیٹ ویو اور قحط سالیوں نے بھی کئی آزمائشوں سے ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر جون 2015 میں کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، ایک خوفناک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا۔ درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے بڑھ گیا اور صرف ایک ہفتے کے اندر 1200 سے زیادہ لوگ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اپنی زندگی کی باسی ہار گئے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان تقریباً ہر سال مہلک گرمی کا سامنا کرتا ہے۔ 2022 میں تباہ کن سیلاب نے محض چند دن پہلے ہی ایک شدید سپرنگ ہیٹ ویو آئی ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا۔ گرمی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے ہمالیہ اور کراکرم کے گلیشیئرز کو پگھلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا، جس نے
اس میں آنے والے سیلاب کو اور بھی زیادہ تباہ کن بنا دیا۔ پاکستان کے شمال میں ہمالیہ اور قراقرم کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے، جنہیں ان کے بے پناہ گلیشیئرز کی وجہ سے کبھی کبھار دنیا کا تھرڈ پول بھی کہا جاتا ہے۔ صرف پاکستان میں تقریباً 7000 گلیشیئرز موجود ہیں، جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان یہ سب سے زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان ہی زیادہ کیوں vulnerable ہے؟ Why Pakistan is the most vulnerable country in the Asia؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو کلاؤڈ برسٹ، فلڈز اور ہیٹ ویو کس سے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن بار بار بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان ہی کیوں؟ اس کی نمبر 1 ریزن ہے جغرافیائی پوزیشن۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اس کو ایک ملٹی ہیزرڈ کنٹری بنا دیتی ہے۔ شمال میں پہاڑ ہیں جو زلزلوں اور گلیشیئر فلڈز کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ درمیان میں میدان اور صحرا ہیں جو خشک سالی اور قحط سالی کے لیے حساس ہیں۔ جنوب میں بحیرہ عرب کی ایک لمبی ساحلی پٹی ہے جہاں سے سائیکلون اور ساحلی طوفان آتے ہیں۔ بڑے بڑے دریا، خاص طور پر دریائے سندھ، صرف پاکستان کی بارشوں پر منحصر نہیں بلکہ بھارت اور چائنا کی طرف سے پگھلنے والے دریاؤں کا پانی بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کئی طرف سے ایک ساتھ نشانے پر ہوتا ہے۔ اگر مونسون کے ٹائم بارشیں زیادہ آ جائیں تو دریاؤں میں سیلاب، گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جائیں تو فلیش فلڈ، اگر سائیکلونز آنا شروع ہو جائیں تو ساحلی پٹی تباہ، اگر خشک سالی ہو جائے، قحط سالی ہو جائے تو زرعی زمینیں، اور درمیان میں یہ سینٹر والا علاقہ یہ ہمیشہ زد میں آتا ہے۔ نمبر 2 ریزن ہائی پاپولیشن۔ قدرتی خطرات کے ساتھ پاکستان کی بڑی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، ان خطرات کو کئی گنا زیادہ بڑھا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کراچی، جس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، تقریباً ہر سال مونسون، فلڈ اور ہیٹ ویو کا شکار ہوتا ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ بنائے گئے نالے، برساتی نالے پانی کو لے کر سمندر میں جا کر گراتے ہیں، لیکن سالوں کے دوران یہ نالے کچرے، پلاسٹک بیگز اور تعمیراتی ملبے سے ڈھک جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر تو لوگوں نے ان پر قبضہ کر کے اپنے گھر اور دکانیں بنا لی ہیں۔ کراچی روزانہ تقریباً 20,000 ٹن سے زیادہ کچرا پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ ٹھیک طرح ڈسپوز نہیں ہوتا اور اس طرح ان کو نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا تو پورا شہر اربن فلڈنگ میں ڈوب جاتا ہے۔ نمبر 3 جو ریزن آتی ہے وہ ہے گورننس اینڈ پالیسی فیلئر۔ قدرتی عوامل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ کمزور حکمرانی بھی ہے۔ ریزن نمبر 3 گورننس اینڈ پالیسی فیلئر ہے۔ قدرتی عوامل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ کمزور حکمرانی بھی ہے۔ پاکستان کا سسٹم زیادہ تر ری ایکٹیو ہے، پرو ایکٹیو نہیں۔ ہر سال کاغذ پر بڑے بڑے فلڈ مینجمنٹ پلانز اور ڈرینیج پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، بجٹ بھی مختص ہوتا ہے، لیکن یا تو استعمال نہیں ہوتا یا پھر غلط جگہ چلا جاتا ہے۔ کئی رپورٹس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دریاؤں کے حفاظتی بند محفوظ کرنے یا شہری ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو فنڈز آئے تھے یا تو وہ واپس چلے گئے یا تو وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ۔ 2010 کے میگا فیلڈز کے بعد دنیا بھر سے پاکستان کی بحالی کے لیے اربوں ڈالر کی امداد آئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کا بڑا حصہ ان لوگوں تک کبھی پہنچا ہی نہیں جنہیں ان کی ضرورت تھی۔ واچ ڈاگ کی رپورٹس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ غلط فنڈ استعمال ہوئے ہیں، کچھ کرپشن میں ضائع ہو گئے، کچھ کبھی خرچ ہی نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں متاثرہ افراد برسوں تک دوبارہ اپنے گھروں اور بے روزگار کو بحال نہ کر سکے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، موزمبیق، بنگلہ دیش، فلپین جیسے ترقی پذیر ممالک بھی جن کا کاربن امیشن میں حصہ بہت کم ہے، ہر سال قدرتی آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلائمیٹ جسٹس کا مسئلہ سب کے لیے اہم ہے۔ جن لوگوں نے اس بحران میں سب سے کم کردار ادا کیا وہی سب سے زیادہ اس کے اور سب سے پہلے مستحق بن رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز محفوظ ہیں، وہاں بہتر انفراسٹرکچر کی وجہ سے انسانی جانیں کم ضائع ہوتی ہیں، لیکن جنگلات میں آگ، ہیٹ ویو اور اربوں ڈالر کا نقصان وہاں بھی ہوتا ہے۔ کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 کے مطابق 2022 میں دنیا کے 10 سب سے زیادہ متاثرین ممالک میں سے 7 ممالک وہ تھے جو کہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز تھے۔ اب اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس کا قابو پانے کے لیے ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے
जो इंतहाई महदूद वसाइल के साथ सैलाब और साइक्लोन के होने के हवाले हलाकतों को ड्रामेटिकली तौर पर कम करने में कामयाब हुआ। 1970 की दहाई में हर साल बड़े बड़े तूफान और सैलाब हजारों जिंदगियां निगल लेते थे, लेकिन आज बहुत बड़े फ्लड्स भी माजी के मुकाबले में बहुत कम जानी नुकसान करते हैं। ये कैसे हुआ? इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबब अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बांग्लादेश ने एक वसी नेटवर्क बनाया जो गांव-गांव तक पहुंचाया। रज़ाकार और हुकूमत एहलकार दरियाओं की सतह और बारिश की पेशगोई को मुसलसल मॉनिटर करते हैं। जैसे ही खतरा होता है वो फौरन माइक्रोफोन्स, झंडों और अब तो SMS अलर्ट के जरिए लोगों को आगाह कर देते हैं और इस तरह हजारों लोगों की जान बच जाती है। और यह सिस्टम इतना कामयाब है, आज इस दुनिया में इसे एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। नीदरलैंड की एक और कहानी आपको बताते हैं। 1953 जब वहां पर एक फ्लड आया तो 1800 अफराद हलाक हो गए, तो डच हुकूमत ने फैसला किया कि रेडिकल तब्दीली लानी होगी। उन्होंने डेल्टा वर्क्स बनाया, डैम्स बनाए, बैरियर्स और डाइक्स का एक वसी नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेकिन डच हुकूमत यही नहीं रुके, रूम्स फॉर द रिवर्स पॉलिसी अपनाई। सिर्फ किनारों को ऊंचा करने की बजाय जगहों पर दरियाई किनारे पीछे किए और ओवरफ्लो बेसन्स को बनाए ताकि दरियाओं को इजाफी जगह मिले अपने पानी के बहाव के लिए। इसका छोटा सा नुकसान ये हुआ कि किसानों को रिलोकेट भी करना पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर, और इसका नतीजा ये निकला कि नीदरलैंड ने हमेशा हमेशा के लिए इस अजाब से जान छुड़वा ली। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्टे सवालात करते हैं। पाकिस्तान तो मानसून का मुल्क है, सैलाब तो आएंगे ही, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अमाल ही खराब हैं, ये अल्लाह का अजाब है। ये सच है, मौसम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बारिश कुछ हद तक, फ्लडिंग हमेशा रहेगी, मगर इंसान तारीख साबित करती है हम बिल्कुल भी बेबस नहीं रहे। बांग्लादेश और नीदरलैंड की मिसालें सामने आई हैं जहां उन्होंने अपने मनसूबा बंदी की तबाही को ड्रामाई हद तक कम किया। कुछ भी नहीं किया जा सका, यह कहना दरअसल कुछ न करने का बहाना है। दूसरा जो आम एतराज किया जाता है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं, हम फ्लड डिफेंसेस और अडॉप्शन प्रोजेक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं। वो सवाल ही गलत है। असल सवाल तो ये हो सकता है कि आज क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि कुछ भी ना करें। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को $30 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। अगर प्रोएक्टिव मेजर्स और स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स और कुछ अरब डॉलर्स इसकी सेफ्टी के लिए, प्री एक्टिव मेजर्स के लिए अगर लगा दिए जाते तो आज इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। आज हमें मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए आगाही पैदा करें, हुकूमत की मदद करें और एक दूसरे के साथ आगे लेकर चलेंगे, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये आगाही हर किसी तक पहुंच सके और हर कोई अपने इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सके। बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।